تیرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کے انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے اور اللہ وہ اللہ ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. اتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں. احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں. احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کو نہیں. انصر من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں. اوصى من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک لہ، جس کا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لہ، اس کا مثل کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یکتا جس کا مثل نہیں. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ اللہ ولا یعودہ حفظہما، وہ اللہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ذلکم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا؟ میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں؟ کیوں ہم دین سے دور ہو؟ کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50% 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے، کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ، رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، روک دے دے نہ سکے، دے دے کوئی روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لے لے کوئی عطا نہ کر سکے. بھائیو لا الہ الا اللہ کہو، یہ اقرار ہے اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا. نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت ہیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کا یقین دل میں اترے، پھر آدمی جھکتا ہے. طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے. کیوں طاقتور کے سامنے لوگ خوشامد کرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے. ان القوت للہ،
ان القوت للہ جمیعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا آمر میرا اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں، للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو سیکھو لا الہ، یہ تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے۔ پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ میرے رب کا اعلان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب آپ اعلان کر رہے ہیں، گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان ارائیں بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں، جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور اب ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال اور لو ازانہ میں کوئی بڑا بندہ سلام کیسے ہوا، میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر، السلام علیک ایھا النبی۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی، جیسے اللہ ایک ہے جانے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر، وہ اس کی رحمت ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہو گئی یا 100 ہو گئی یا 1000 ہو گئی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لایا تینے جنت پا دو۔ وہ کہے گا ایک تو لب بھی جانے، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے، ماں کہے کہ میں تینوں جمع کوئی نہیں، کتوں آیا جب لبھی مارے گئے ایک ہی بن،
پھر وہ ابے کے پاس جائے، ابے پہلی سوٹے چاہیں دنیا میں چیز اگے میں سوٹا چال چل دفاع تو کتوں آ گیا کہ میری کھوٹ کی میں کدو دے سکتا. تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانے سارے منکر ہو جب جائے نا تو اس کی ہائے نکلے. تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ تھی گل ہے، کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا. ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت. میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن کے قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے. اس کے درمیان کی بات. اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، بت گل ہی مک گئی نا، تو کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو. وہ کہے گا کیا ہوا، کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. اچھا موج کر، تیرا کام بن گیا. ہوگا میرا کیا کام بن گیا، کہ میں دینا. تو کیوں دینا، کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہوئے تاں بھی لتر پریڑے، نہ ہوئے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کام تھی. تو لے جا، تو جا جانا تھے، میں تو جانا ہی آگے. وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا. اچھا کیویں بن گیا، اچھا کوئی نہیں دینا، ماں نہیں دینی تینوں کہندی تھی کہ جی وہ بندہ بال سادوں وہ آ جائے گا. اب اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی کیوں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ یا اللہ میرے پاس ایک ہی، میرے کسی کام کی نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن. میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں. ہاں میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا. رب ایسا رب ہے. ہم دو آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دے، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے، پھر اگے جا کے پھر اینج دیکھے، پھر جائے گا پھر اینج دیکھے. اللہ دونوں کو بلائے، ہاں بھائی کیڑی گل دی دوڑ لائی تینوں پتہ نہیں اگوں آگے. کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا. میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں. اچھا ہمیں تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے ویکھے رہوں. کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی. اچھا آ جا آ جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت، جاؤ جنت. کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے. یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا. اب اللہ سے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں. کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگا. میں نے بہت جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا. جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کمی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے تیرے کو ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم. اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا. لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جب ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے گا، مانگے گا. اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے صبر بھی ہو رہا ہے. آدمی پیدل ہونا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں چلاواں تو صحیح. جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح ہے، کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوگئے وہ تو دے. جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہوگی. جب سزوکی آتی پھر آنا یا ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے. مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث. اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی. جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں.
اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہاں؟ کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی نہیں. اب وہ بتانے لگا ہوں. اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی. ہم پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا تو 10 گنا دے دوں. اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال ہاسا نہ کر. تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر چل. اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں. تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا. وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ. آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا. اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا. 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا. 40 سال لمبی کارپیٹنگ. نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی اسٹیشن سے لے کر محل تک. تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا. ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال. آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو سکھنے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ بڑی دھلائی ہوئی ہے میری، تو ہم کیا پتہ طرح کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چڑھ گئی. 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا. کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ. ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ. 130 فٹ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہتوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے. اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کیا 5.5 فٹ تو وہ جج پا کے پندے ہوتے. 2 منٹ ختم. اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ اندر گیا تو وہ جچی کو موجا ہونا ہو سکا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مگرو. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں. کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی
اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹیک لگا، تھوڑا تخت ہی چھوٹا نہیں تو میں تمہیں کھاواں ایسے کر کے بیٹھی، تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسے ہی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے ہی رہ جائیں گے، اور دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا، 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو ہے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، وکھی جنگل وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہے تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم تو سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں، مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ راشد منہاس تھے ایک پائلٹ جنہوں نے وہ بنگالی ایک قطر میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اوے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے، تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا۔ تو ٹھیک ہے، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لا، یعنی تو راشد منہاس تو کوئی ہوتا ہے۔ ہم نے ایک نسل تیار کرنی جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے۔ محمد علی جناح کے بارے میں بہت رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کہتا شیعہ تھا، کوئی کہتا بے دین تھا، کوئی کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ شاباش مسٹر جناح۔ انہوں نے تو انگریزی میں کہا کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، جناح شاباش۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاباش، سبحان، کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ ایک اور جگہ آتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، تو ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لنا علیکم من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ کیا کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں، تو تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے تو آپ کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا،
اور آپ سے باتیں کر رہی تھی. تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی. آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے اور اپنا سرہانہ پیش کیا. اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا. تو آپ نے دعوت دی. تو انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں. تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب. سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے. تو عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے اس کی. اچھا. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترى من قلة عددهم وكثرة عدوهم ولعلك يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن السلطان في غيرهم. تو عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور کیسر کے جاہ و جلال دیکھے تھے. اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عدی واللہ، پہلے کہنے لگے رأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے. فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منها فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد. تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد. میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی. تو ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ. تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں. جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی. 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو. غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان. تو تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے. تو حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھائی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ. پہلے 30 کہا. تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزل. تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے. تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے تو 60 تو کرو. اب ابو سفیان کہہ رہے ہیں 60 تو کرو. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کر رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم. کن لوگوں کا انتخاب کرو گے یہ تمہارے ذمہ ہے. کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے. تو انہوں نے فرمایا پھر چن لو. تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا این فضل بن العباس، اور دوسرا نام لیا این عمرو التمیمی، اور تیسرا نام لیا این رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا. اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے خالی نہیں آتا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.
یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر ابن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1 لاکھ کا لشکر، جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1 لاکھ اور 8000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، وہ 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو انفرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے۔ اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم تو سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں، بتا رہا ہوں کہ وہ 2 عار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، جب یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھالو۔ تو ایک صحرا تھا 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں گا۔ تو
سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے. کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا. جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا. پار کر گئے. پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسریٰ. تو عدی نے تو کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا اصحاب صفہ، تو وہ ہضم نہ ہوا. کہنے لگے اکسریٰ بن ہرمز، کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسریٰ کہتے ہیں. کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسریٰ بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسریٰ. ہم نے کہا ہاں نعم کسریٰ بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے. حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ. علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے. اس میں مدارس بانچ ہیں، خانقاہیں بانچ ہیں، تبلیغ بانچ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح. تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی. لیکن یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے. اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے. یہ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے. آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی. مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی. مدارسۃ العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں. لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا اور ایک ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے. میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے. وہ ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے. تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے. اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کے لیے. تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہٰذا وہ بھی تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن. تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی سر، ان کو سر کہتے تھے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے. مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں. تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گیا. تو ان کو نشان حیدر ملا. 21-22 سال ان کی عمر تھی. تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اوئے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے.
یہ ان کا لہجہ تھا. اے راشد مناس کوئی ہوندا ہے. تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا. انگریز تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لا یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں. بلاد ہند میں قرآن پر بہت زیادتی ہوئی، صرف فقہ. قرآن تبرکن ہوتا ہے، حدیث بھی تحنیف کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی تبرکن ہوتی ہے. وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے. لوگوں کو ہدایت کے نشان بنا کے چھوڑے. مولوی بنانا کیا مشکل، تم سارے مولوی بیٹھے، ہم سارے مولوی بیٹھے، لیکن کوئی نسل تیار کرنا اس کے لیے فالتو کام کرنا پڑتا ہے. جو گاما پہلوان تھا غلام محمد، اس کا قد تھا 5 فٹ 8 انچ اور 6.25 فٹ کے پہلوانوں کو اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا جیسے کوئی تنکا اٹھا کے پھینک دیا. 400 کشتیاں لڑیں، ایک میں شکست نہیں کھائی. 400 کشتیوں میں ایک میں 5000 وہ ڈنڈ نکالتا تھا اور 5000 وہ بیٹھ کے نکالتا تھا اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا کمر پہ وزن رکھ کے. تو رستم زمان بننے کے لیے صرف ڈنڈ کافی نہیں ہوتے، صرف بیٹھ کے کافی نہیں ہوتے. 7 کلو بادام روزانہ کھاتا تھا، 5 مرغیاں روزانہ کھاتا تھا، 10 سیر دودھ روزانہ پیتا تھا اور تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا. امرتسر کا تھا، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا. ایک یعنی اس کی برداشت کیسی تھی، ایک سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو وہ اس کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی کی بات ہوئی تو اس نے وہ ہوتا ہے نا وہ جو تولنے کے لیے جو باٹ رکھے ہوتے ہیں اس نے اٹھا کے گاؤں میں گھمارا، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا تو اس نے پگڑی کھول کے وہ اس کو بل دے کے نا بند کر دیا اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی رستم زمان اے مڑ جا بندہ، تجھے پھونک مارو تو اڑ جائے. تو کہنے لگے یہ رستم زمانی جو ہے نا یہ برداشت سے سیکھی ہے، ایسے نہیں سیکھی، یہ برداشت سے سیکھی. اور مجھے نہیں بلکہ پورے ماحول میں یہ بات کہ مولوی غصے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ برداشت سے عاری ہوتے ہیں اور اخلاق سے عاری ہوتے ہیں. حالانکہ میں قسم اٹھاؤں کہ انڈیا، پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں جتنی قربانی وہ دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا. لیکن ان کو کوئی لے کر چلنے والا ہو اور انہیں بتانے والا ہو تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. حنفیت کا تعصب اور باقی جو اہل فرق ہیں ان کی نفرت، تو عجیب و غریب سی شخصیت بن کے باہر نکلتا. ہم نے انہیں مومن بنانا ہے، مسلم بنانا ہے، موحد بنانا ہے، مصدق بما جاءت بہ الرسل بنانا ہے. ہاں ہماری ترجیحات میں ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس کی جو تعبیر اہل دیوبند نے کی ہے اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. لیکن باقیوں کے لیے نفرت پالنا، باقیوں کے لیے بغض پالنا، باقیوں کے لیے حقارت پالنا، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت کی نسبت دی ہے. داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے
سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا. قُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا. زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت. کس کی؟ رحمت للعالمین. کس کی؟ سراجا منیرا. کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراجا منیرا. مزمل مدثر طہ یاسین حاشر ماہی عاقب فاتح ابو القاسم. لیکون للناس نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لن فضو. کون؟ ابو بکر. کون؟ عمر. کون؟ عثمان. کون؟ علی. طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین. اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا. لن فضو. تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے. اس کو انفزاز کہتے ہیں. لن فضو من حولک. تو میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو. ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں. ابو بکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے. زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے. فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے. کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھیں. اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا. یہ سب مدینے میں آیا ہے. تو صحابہ کون؟ 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے. بڑے بڑے وفود آتے ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے. کہ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما. ایک بیٹی ہیں، ازواج مطہرات میں سے، دوسری محبوب بہ رسول ہیں. تو ان دونوں کو تیار کیا گیا. یہ دونوں تشریف لائیں.